بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 5 ہجری میں بنو مستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد مانگی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہی اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو ان کے درمیان آدھوں آدھ بانٹ دیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ آ کر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نوعمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا اچھا چپ رہیں، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا، مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ عبداللہ ابن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا۔ زید نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے،
انہوں نے بھی سفارش کی، اے اللہ کے رسول، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا، تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی شرم کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہو گئی، جس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سچائی اور عبداللہ ابن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی وقعت سب کی نظروں میں بڑھ گئی، اور عبداللہ ابن ابی کا قصہ بھی تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے نیک اور پکے مسلمانوں میں سے تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ باپ سے کہنے لگے، اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادے ہمیشہ سے باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے یعنی عبداللہ ابن ابی نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا کہ اللہ کی قسم میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہو سکا۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا، جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو مکے کے بازار میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا یعنی ان کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ تھا، اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے: میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کر دیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے لگ جاتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو تب بھی اس کی یاد بھڑکتی ہے۔ ہائے میرا غم، میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر کہ موت ہی ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا دے، مگر میں اپنے بعد فلاں فلاں رشتہ داروں آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھا کرتے تھے اور روتے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا
باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد اور فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 اشعار کہہ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا: میں یہاں مکے میں خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی مہربانی میں ہوں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار بھی سنائے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا: اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور ہمارے اس بیٹے کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے بھی زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بات ہے؟ عرض کیا: زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بس اتنی سی بات؟ عرض کیا کہ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زید کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے آدمی پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ جو خود نہ جانا چاہے ایسے لوگوں پر میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں، پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ، چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید نے کہا: ہاں، میں نے ان میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی جس کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا: میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہو گئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز اور اقربا کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔